السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ نمبر 2، قربانی والے جانوروں میں کون سے ایسے عیوب پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی؟ ان عیوب اور اوصاف کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 3، حلال جانور میں کون سے اعضاء کو کھانا جائز نہیں ہوتا؟ نمبر 4، ایک قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ نمبر 5، قربانی کا نصاب کیا ہے؟ نمبر 6، قربانی میں شریک لوگوں میں کن اہم باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر کسی ایک شریک بندے سے یہ غلطی ہو گئی تو ان میں سے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اور وہ غلطی کون سی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اس ایک ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ان تمام مسائل کی سمجھ آ جائے گی کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو، قربانی کے جانور میں کون سے ایسے عیوب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، ان عیوب کی تفصیل کیا ہے، قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کسی ایک شریک سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کون سی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے تمام شریک لوگوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اور اسی طرح قربانی کے جانور میں کون سے ایسے اعضاء، کون سے ایسے گوشت کے حصے ہوتے ہیں جن کو کھانا جائز نہیں ہوتا۔ ان تمام مسائل کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کو آسانی کے ساتھ یہ مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کس بندے پر واجب ہے۔ سن لیجئے، جس عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں عید الاضحیٰ کے ایام میں قرض ادا کرنے کے بعد، اگر وہ قرض دار ہیں تو قرض ادا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت موجود ہو، یا اس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، تو وہ بندہ شرعی طور پر صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ایک گھر میں متعدد افراد صاحب نصاب ہوں، یعنی ان کے پاس جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز موجود ہے مطلوبہ رقم کے برابر، تو ہر ایک صاحب نصاب ہوگا، اور گھر کے ہر فرد پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ دوسرا سوال، قربانی کن جانوروں کی کرنی ہوتی ہے اور جانوروں کی عمریں کتنی ہونا ضروری ہے؟ نمبر 1 پر بکری، اور اس میں پالتو بھیڑ، دمبا اور مینڈھے شامل ہیں، ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے، بھینس اور کٹے بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، ان کی قربانی کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ نمبر 3 پر اونٹ کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ بکرا یا بکری 1 سال کے مکمل ہو چکے ہوں تب ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 2 پر بھیڑ، دمبا 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، اس میں شرعاً یہ گنجائش یہ ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا اتنا موٹا تازہ اور صحت مند ہو کہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہو، پھر سال سے کم عمر کی بھی قربانی کرنا درست ہوگی، البتہ 6 ماہ سے اس کی عمر کم نہ ہو، تب جا کر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ نمبر 3 پر گائے، بھینس یا کٹا، ان کی عمر 2 سال مکمل ہو چکے ہوں تب آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اور نمبر 4 پر اونٹ 5 سال کے مکمل ہو چکا ہو، یعنی اونٹ کی عمر قربانی کے لیے 5 سال مکمل ہو چکی ہو، تب جا کر آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کی قربانی کرنا شرعاً درست ہوگا۔ ایک اور مسئلہ، جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اس میں مذکر اور مؤنث کا ایک ہی حکم ہے، یعنی اگر اونٹ نر ہے یا مادہ ہے، بکری نر ہے یا مادہ ہے، گائے نر ہے یا مادہ ہے، ان تمام کی عمریں سیم ٹو سیم جس طرح بتائی گئی ہیں
ویسی ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر نر ہے تو اس کی عمر زیادہ ہوگی، مادہ ہے تو اس کی عمر کم ہوگی، بلکہ دونوں کی عمریں برابر سمجھی جاتی ہیں اور دونوں کی عمریں برابر ہی ہوتی ہیں. تیسرا سوال، قربانی میں شرکاء کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اگر قربانی کا جانور چھوٹا ہے، یعنی بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسئلہ، عید الاضحیٰ کی قربانی میں اونٹ، گائے، بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور یعنی بکرا، بھیڑ یا دمبا ایک ہی شخص کی طرف سے کافی ہوگی. اور دوسری جو اہم بات ہے، جو غلطی ہے جس کی وجہ سے تمام شرکاء کی قربانی ضائع ہوتی ہے، وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شریک لوگوں کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، ان کی نیت بھی درست ہونی چاہیے اور ان کا مال بھی حلال ہونا چاہیے. اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک بندے میں کوئی ایک خامی بھی پائی گئی تو سب کی طرف سے قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا مال حرام کا تھا، وہ آپ کے ساتھ قربانی میں شریک ہو گیا تو آپ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ آپ کے ساتھ قربانی میں شامل ہو گیا تو آپ تمام کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیت صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ نہ کرے کسی کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم گوشت کھائیں گے، قربانی کی نیت نہیں ہوگی بلکہ ہم اس لیے یہ جانور ذبح کر رہے ہیں ہم اس کا گوشت کھائیں گے، تو یہ گویا کہ وہ گوشت کھانے کی نیت سے آپ کے ساتھ شریک ہوا ہے قربانی میں، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر قربانی میں 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ان 7 کو ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، وہ ایسے 7 بندے ہوں کہ جن پر وہ مکمل اعتماد کرتے ہوں، ان کی زندگی حالات کے بارے میں جانتے ہوں، گویا کہ وہ امانت دار بھی ہیں، ان کا مال حلال بھی ہے، ان کی نیت بھی درست ہے اور ان کا عقیدہ بھی درست ہے، تب جا کر آپ اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شامل کریں. ورنہ کسی ایسے بندے کو قربانی میں شامل نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی پائی گئی تو اس کی وجہ سے آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. اب ایک اور سوال کہ حلال جانور میں کون سے ایسے اجزاء ہوتے ہیں، کون سے ایسے گوشت کے حصے ہوتے ہیں جن کو کھانا جائز نہیں ہوتا؟ سن لیجئے کہ حلال جانور کے 7 اجزاء کھانا جائز نہیں ہے. نمبر 1، بہنے والا خون، یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے. نمبر 2، پاخانے کی جگہ. نمبر 3، خصیتین. اور نمبر 4، نر اور مادہ دونوں کی پیشاب گاہ، اس کو کھانا بھی درست نہیں، جائز نہیں. نمبر 5، مثانہ کھانا، یہ بھی جائز نہیں. نمبر 6، پتا کھانا، یہ بھی جائز نہیں. اور نمبر 7، غدود جو جانوروں کے جسم کے اندر بنی ہوتی ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں. اس کے علاوہ حلال جانور کے بقیہ تمام اجزاء آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے کھانا جائز ہے سوائے ان 7 اعضاء. اب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ قربانی کرنے والے جانور میں کون سے ایسے عیوب اور اوصاف کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اگر وہ عیوب ان جانوروں میں پائے جائیں تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر ان میں سے عیوب کی کتنی نوعیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، آیا کہ اس عیب کی نوعیت کیا ہونی چاہیے جس کی بنا پر قربانی جائز بھی ہو سکتی ہے اور جائز نہیں بھی ہو سکتی. تو اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کون سے قربانی کے جانور میں عیوب کا اوصاف کا خیال رکھا جائے. سامعین کرام، قربانی کے جانوروں میں اگر پیدائشی دانت نہ ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں لیکن چارہ وغیرہ کھا لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. مسئلہ نمبر 2، اگر جانور دانت گرنے یا ٹوٹنے کی وجہ سے چارہ بھی نہیں چر سکتا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 1،
بڑے جانور کی زبان نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو لیکن چارہ کھا سکتا ہو، بکری کی زبان ہی نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بڑے جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جانور کی دم 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو، دم کا کچھ حصہ درمیان میں پھاڑا ہوا ہو یا زخمی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جانور کی پیدائشی دم نہ ہو یا 1/3 سے زائد کٹی ہوئی دم ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جانور دبلا پتلا ہو لیکن چلنے پھرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسے لیکن چرنے پھرنے پر قادر ہو، چل پھر سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں، یعنی ایسا جانور جو چل بھی نہیں سکتا، ظاہری طور پر وہ دبلا پتلا ہے، چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دمبے کی چکتی چھوٹی سی ہو، 1/3 یا اس سے کم ضائع ہو گئی ہو، یا چکتی کی دم ہی موجود نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہوتا ہے۔ اگر دمبے کی چکتی 1/3 سے زائد ضائع ہو گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جانور کے تھن پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں یا تھنوں میں دودھ اترا ہی نہ ہو، یا 1/3 اس سے کم کٹا ہوا ہو کوئی تھن، تو بڑے جانور کا ایک تھن خراب ہو یا کٹا ہوا ہو یا سوکھا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر بڑے جانور کا ایک تھن خراب ہو یا کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر بکری بھیڑ ہے، اس کا اگر ایک تھن کٹا ہوا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جانور کے پیدائشی طور پر تھن ہی نہ ہوں، بڑے جانور کے 2 تھن یا بکری کا ایک تھن خراب، سوکھ یا ضائع ہو گیا ہو، تو تھنوں کے سرے کٹے ہوئے ہوں، بکری کے ایک اور بڑے جانور کے دونوں تھنوں سے دودھ نہ آتا ہو، یا 1/3 سے زائد تھن کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جس جانور کے دونوں یا ایک خصیہ نہ ہو، خصیتین بڑے چھوٹے ہوں یا جانور کو خصی کرا دیا گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جو جانور بچہ جننے پر قادر نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جانور کا اعلیٰ تناسل نہ ہو یا کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جس جانور کو کھانسی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر جانور لنگڑا ہو یا پاؤں ٹیڑھا ہو لیکن چلنے میں اس ٹانگ سے سہارا لیتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، لنگڑا ہو اور اس کے پاؤں کے سہارے سے چل نہ سکتا ہو، لنگڑا پاؤں زمین پر ہی نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جانور اگر بھینگا ہو، 1/3 یا اس سے کم بینائی متاثر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست ہے، جائز ہے۔ جانور اندھا ہو، کانا ہو یا 1/3 سے زائد بینائی ختم ہو گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تھے قربانی کے حوالہ سے چند اہم مسائل کہ قربانی کے جانور میں پائے جانے والے وہ کون سے ایسے عیوب ہوں، کون سے ایسے اوصاف ہوں کہ جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہو سکتی۔ وہ تمام اوصاف، عیوب، تمام مسائل آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے حکم کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔